دروازہ کھولو شہرین، باہر سورج آگ برسا رہا تھا۔ یہ ایک بڑا گھر تھا جس کے 3 حصے تھے۔ گھر کے بیچ کی گیلری ان تینوں مکینوں کو جوڑے رکھتی تھی۔ اس کے دونوں تایا ان 2 پورشن میں رہتے تھے اور شہرین کی ماں کے حصے میں 2 مرلے کا پورشن آیا تھا، جو کہ ایک کمرہ، ایک سٹور اور ایک کچن شیڈ بنا کر جگہ دے دی گئی تھی۔ شہرین میری دھی دروازہ کھول، اماں نے زور سے کنڈی کھٹکھٹاتے ہوئے زور سے آواز دی۔ شہرین کا ایک چھوٹا بھائی تھا اور ایک بہن زرین، جو کہ 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور شہرین BA کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس نے ماں کی آواز سنتے ہی بھاگ کر دروازہ کھولا۔ باہر اماں پسینے سے بھیگی کھڑی تھی۔ اس نے بھاگ کر روح افزا کا شربت برف ڈال کر گلاس اماں کو پکڑایا، جسے اماں نے ایک ہی سانس میں ہی خالی کر دیا۔ اوف اللہ، غضب خدا کا، اتنی گرمی ہے باہر، سمجھو جہنم آگ برسا رہی ہے۔ اماں نے شربت کے اوپر ایک گلاس ٹھنڈا پانی گھٹاگھٹ چڑھا لیا۔ تو اماں، کس نے کہا تھا کہ ابا کی پینشن آتے ہی بازار سے سودا لینے چلی جاؤ؟ تھوڑا ٹھنڈا ٹائم ہونے کا انتظار کر لیتی۔ ابا تو اوپر چلے گئے، یہ نہ سوچا کہ پیچھے ان کے بچے اور بیوی کیا کریں گے۔ شہرین بغیر سوچے سمجھے بولنا شروع ہو گئی۔ پتر، تجھے خدا کا واسطہ، خدا کا بندہ تھا، اس نے واپس لے لیا۔ مجھے تو تمہاری دماغی حالت پر شبہ ہونے لگ پڑا ہے۔ کون ہے ہمارا کرنے والا؟ چھوٹا بھائی جو 4 سال کا ہے۔ وہ تمہارے تایا زاد، جن کو کبھی فرصت نہیں ملی کہ چھوٹے چچا کی اولاد کی کوئی ضرورت ہی پوچھ لیں۔ شہرین کے دونوں تایا زاد ظفر اور اجمل تھے۔ بڑے تایا، جن کا نام اکرام تھا، وہ سرکاری نوکری پر تھے۔ انہیں جو حصے میں 2 مرلے ملے تھے، اس میں 5 مرلے کا ساتھ والا گھر خرید کر ملا کر بہت اچھا گھر سیٹ کر لیا تھا۔ ان کی ایک بیٹی جو کہ بڑی مغرور اور نک چڑی تھی، کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، MA کر رہی تھی، اور دوسرا بیٹا ظفر جو کہ ایک پرائیویٹ جاب کر رہا تھا، اور دوسرے تایا جن کا نام اصغر تھا، ان کے 2 بیٹے تھے۔ ایک FA کر کے کویت چلا گیا اور دوسرا بیٹا اجمل تھا، جو کہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ تایا کی بازار میں ایک پنساری کی دکان تھی جو کہ خوب چلتی تھی، مگر شہرین کے بابا سرکاری دفتر میں ملازم تھے۔ ان کی ہارٹ اٹیک ہونے سے موت ہو گئی۔ اب ان کی پینشن ان کی بیوہ کو ملتی تھی۔ شہرین کی والدہ جیسے تیسے کھینچ کر گزر بسر کرتی تھی۔ اماں آخرکار اٹھ کر بڑبڑاتی برآمدے میں چلی گئی اور گھر گھر کی آواز سے پیڈسٹل فین چلنے لگا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا، وقت کا کام ہی گزر جانا ہے۔ شہرین نے BA کر لیا اور ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے لگی۔ زرین نے بھی اب میٹرک کر لیا اور کالج جانے لگی۔ اچانک ایک رات اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شہرین نے بھاگ کر تایا اکرام کا دروازہ بجایا۔ رات کے 3 بجے انہوں نے دروازہ نہ کھولا تو شہرین بھاگ کر دوسرے تایا کے گھر گئی جو نیند میں تھے۔ اس نے زور سے دروازہ بجایا تو انہوں نے کھول دیا۔ کیا ہوا؟ اتنی رات کو اتنی زور سے دروازہ بجایا تم نے؟ وہ باہر نکلتے ہی زور سے دہاڑے۔ وہ اماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، شہرین نے زاروقتار روتے ہوئے کہا۔ لو جی، اچھی بلی تھی تمہاری ماں کو، کیا ہو گیا؟ بھائی خود تو چلا گیا، پیچھے مصیبت چھوڑ گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے شہرین کے پیچھے گئے۔ جب کمرے میں آئے تو اماں بے ہوش تھیں۔ انہوں نے اجمل کو بلوا کر گاڑی میں لٹا کر ہاسپٹل لے گئے۔ آپ کی ماں کو دل کا دورہ پڑا ہے، ڈاکٹر نے ایمرجنسی روم سے باہر آتے ہوئے کہا۔ پلیز ڈاکٹر صاحب، میری ماں کو بچا لیں، کچھ بھی کر کے۔ شہرین کی ہچکیاں بند گئیں۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے شہرین کو تسلی دی۔ اس تایا نے اس کے سر پر ہاتھ بھی نہیں پھیرا اور اجمل کو بٹھا کر چلے گئے کہ میری طبیعت خود ٹھیک نہیں ہے۔ اجمل جو کہ اب FA کر کے ایک پرائیویٹ جاب کر رہا تھا، اس نے کہا، شہرین آپی، چچی ٹھیک ہو جائیں گی، آپ خود کو سنبھالیں، ورنہ زرین اور علی کا کیا ہوگا؟ اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے لے لیں۔ شہرین نے کہا، شکریہ بھائی، آپ نے اتنا کہہ دیا، بہت ہے۔ ابا کی پینشن اور میری تنخواہ کے کچھ پیسے پڑے ہیں، ابھی ضرورت نہیں۔ انتظار کرتے کرتے صبح ہو گئی کہ اچانک ڈاکٹر نے نکلتے ہوئے کہا، آپ کی امی کا آپریشن کرنا پڑے گا، سرجری کرنی پڑے گی، اس کے لیے 10 لاکھ روپے لگیں گے، ورنہ آپ اپنی ماں کو لے جائیں، ان کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے۔ شہرین نے گھبرا کر اجمل کی طرف دیکھا کہ 10 لاکھ کہاں سے آئیں گے، ان کے 2 مرحلے ہیں،
ان کو بیچ کر بھی اتنے پیسے نہیں ملیں گے۔ اس نے اجمل سے کہا، مجھے گھر لے چلو۔ گھر جا کر شہرین نے دونوں تایا کی منت سماجت کی کہ آپ یہ پورشن اپنے نام کروا لیں اور اماں کے علاج کے لیے پیسے دے دیں۔ تم کو تو پتہ ہے کہ میرا سارا پیسہ گھر پر لگ چکا ہے۔ بڑے تایا نے فوری کورا جواب دیا۔ تو چھوٹے تایا کیسے پیچھے رہتے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے اپنا سارا پیسہ افضل پر لگا کر اسے کویت بھیجوایا ہے۔ شہرین کی التجا کو سب نے نظر انداز کر دیا تو شہرین نے عجیب سی نظروں سے ان کو دیکھ کر اجمل کے ساتھ ہاسپٹل چلی آئی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے، کیوں نہ افضل بھائی سے رابطہ کروں، اب تو انہوں نے کافی پیسہ کما لیا ہوگا۔ اجمل نے کچھ سوچتے ہوئے شہرین سے کہا، جب کوئی کام نہ آیا تو وہ کیا کام آئیں گے؟ شہرین نے بے اعتباری سے کہا، لیکن اجمل نے افضل سے رابطہ کر کے ساری بات بتائی۔ مبارک ہو شہرین آپی، افضل بھائی پیسے بھیج رہے ہیں، کل تک پہنچ جائیں گے۔ اجمل نے کہا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ شہرین آنسو پیتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحب میری اماں کا آپریشن شروع کریں، ایڈوانس میں 2 لاکھ جمع کروا رہی ہوں، باقی انشاءاللہ کل تک دے دوں گی۔ اماں کا آپریشن ٹھیک ہو گیا، اب وہ ہوش میں تھیں۔ میرے علاج کے پیسے کس نے دیے؟ اماں نے شہرین سے پوچھا، جو کہ اماں کے ہوش میں آنے کا سن کر کمرے میں آئی تھی۔ اماں، دیکھا اللہ نے کیسی مدد کی آپ کی، افضل بھائی نے پیسے بھیجے ہیں۔ شہرین نے اماں کو جواب دیا۔ اماں افضل کو دعائیں دینا شروع ہو گئی۔ اگلے دن اماں کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ جب وہ گھر آ کر خوش دلی سے ملی، اجمل اور شہرین نے پیسوں کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ ایک رات چیخو پکار کی آواز سے شہرین اور اس کی ماں کی آنکھ کھلی تو وہ بھاگ کر باہر آئیں تو دیکھتی ہیں کہ تایا اکرام کے گھر آگ لگ گئی۔ بجلی کے تاروں کے سرکٹ سے پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا، مگر شکر ہے کہ تایا تائی اور سارا کی جان بچ گئی۔ تایا کے دونوں ہاتھ جھلس گئے تھے۔ ان کو شہرین کی ماں اپنے پورشن میں لے آئی۔ جب تک گھر دوبارہ نہیں بن جاتا آپ ادھر رہیں۔ مجھے معاف کر دو سکینہ، میں دن رات حسد کی آگ میں جلتا رہا، تمہاری کوئی مدد نہ کی تو خدا نے میرے ساتھ کیا کیا۔ بڑے تایا معافیاں مانگنے لگے۔ آپ ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، یہ آپ کا ہی تو گھر ہے، شہرین کی ماں نے جواب دیا۔ پھر دوسرے تایا کی فیملی بھی آ گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، مکافات عمل ہے، اگر ہم کسی کے کام نہ آئیں تو کل ہمارے کام بھی نہیں آئیں گے۔ ہم آج افضل کے لیے شہرین کا ہاتھ مانگتے ہیں۔ چھوٹے تایا نے کہا، اماں کیوں خدا کی رحمت سے انکار کرتی ہیں؟ ادھر شہرین کے خوشی کے مارے آنسو نکل آئے کہ اتنا اچھا انسان اس کی زندگی میں داخل ہونے جا رہا تھا، جس نے بر وقت مدد کر کے اماں کو نئی زندگی دی تھی، بلکہ اس نے دونوں گھروں کی آنکھیں بھی کھول دیں۔ خدا ہمارے لیے جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ آج اس کو اس بات کی سمجھ آئی تھی۔